جمعے کی تقریر کرتے ہوئے یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ۔ جب نماز سے اترے، ممبر سے اترے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے جمعے کے خطبے میں؟ یا ساریۃ الجبل الجبل، ساریہ بلوچستان کے پاس بندر عباس ایک جگہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو چکی ہے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے نظر آیا کہ ساریہ کے فوج کے قدم اکھڑ گئے، آگے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا تو میرے جی میں آیا اگر ساریہ کا لشکر پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کرے اور پہاڑ کو اپنی پشت میں کر لے تو پھر فتح ہو سکتی ہے، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ساریۃ الجبل الجبل۔ ایک مہینے کے بعد خبر آئی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا کہ ہم ایرانیوں سے ٹکرائے، ہمارے قدم اکھڑ گئے کہ ہم نے آواز سنی ہوا میں موبائل کی ضرورت نہیں ہے، فیکس کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلیکس کی ضرورت نہیں ہے، فون نہیں ہے، ہوا غلام ہے، یہ ہوا تمہیں موبائل کے ذریعے سے پیغام سناتی ہے۔ عمر اللہ کا غلام بنا، ہوا اس کی غلام بن گئی، انہیں ہم نے آواز سنی اے ساریہ پہاڑ کو اونٹ میں، پہاڑ کو پشت پہ لے کر پلٹ کے حملہ کر، تو ہم نے پہاڑ تک بھاگے، پھر ہم نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے بن جانا، یہ اللہ کا بن جانا یوں غیبی نظام تمہارے تابع کر دیتا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، یہ تازہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینے میں آئی ہیں، اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بلاؤ، اپنے بچے کو دیکھ لے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ ان کا انتقال ہوا، ان کی ماں کو پتہ چلا میرا بچہ مر گیا ہے، وہ آئیں اور میت کی پاؤں کی طرف بیٹھ کر چارپائی کو پکڑا، اللہ کے نبی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کر یا رسول اللہ، خود اپنے اللہ سے بات کی، اے رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بی الاعداء، میرے مولا میں نے تیری محبت میں تیرا کلمہ پڑھا، تیرے اور تیرے رسول کے عشق میں نے اپنا گھر چھوڑا، آتے ہی میرا بچہ مر گیا، سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا، دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا لیا، اے میرے رب مجھے یہ تانے سننے کی طاقت نہیں، میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے خود کفن اپنے چہرے سے ہٹایا، خود اپنے ہاتھوں سے کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو یوں غیبی نظام ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، پھر گھروں میں بھی برکتیں۔ ایک صحابی گھر میں تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ وہ پریشان ہو کے گھر سے باہر چلے گئے، ان کی بیوی نے تندور میں لکڑی ڈال دی کہ دھواں اٹھے اور پڑوس کو پتہ چلے کہ گھر میں پکا نہیں ہے، روٹی پکنے والی ہے، تندور میں لکڑی ڈال رہی ہے اور ایک دانہ نہیں ہے روٹی آٹا گوندھ کے روٹی پکانے کے لیے، ایک دانہ گھر میں نہیں ہے، اور اس نے لکڑی تندور میں ڈال کے جلا دیا کہ اے اللہ ہم بھوکے ہیں ہمیں کھانا کھلا، اور اندر آ کر خالی چکی چلانی شروع کر دی، خالی، تاکہ چکی چلنے کی آواز سے پڑوس کو پتہ چلے کہ آٹا بھی پیندی پئی ہے، دونوں تندور بھی تائی کھلوتی ہے، دونوں روٹیاں بھی لا لیسی، اپنے فاقے کو یوں چھپایا۔ اتنے میں خاوند نے دروازے پر دستک دی، یہ اٹھ کر باہر گئی ہیں دروازہ کھولنے، جب واپس آئی ہیں تو تندور سے خوشبو، جب تندور میں دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا اور اس میں پوری بکرے کی ران بھنی ہوئی موجود۔ جب کمرے میں داخل ہوئی ہیں تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے، یہ حیران پریشان ہے، یہ آٹا کچھوائی جاندہ ہے۔ حامد نے گھبرا کے چکی کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں اندر، خالی چکی ہے۔ وہ گئے دربار نبوت میں، کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا، کہا اوہو اگر تو وہ چکی نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ آٹا دیتی رہتی۔ اللہ کو اپنا بنا لو، رزق کے مسئلے حل،
जिंदगी मौत की जहां डॉक्टर फेम, मौत पे कौन काबू पा सकता है। जालिलूस बहुत बड़ा हकीम गुजरा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था, मिस्र में, अब फलस्तीन में। जालिलूस से कहा गया एक फलस्तीन में हकीम आया है जो मुर्दे जिंदा कर देता है। तो जालिलूस ने फौरन कहा किसी तबीब के बस में नहीं है कि मौत से लड़ सके, वो नबी होगा, वो तबीब नहीं हो सकता, वो नबी होगा। जहां तबीब आजिज वहां तुम अल्लाह को तो अपना बनाओ। और उम्मु साहिब फिर पहले मरी और ये बच्चा हजरत उस्मान के जमाने में जाके इसका इंतकाल हुआ। और ये दो सहाबी हैं। आगे चलो, ताबईन का दौर है, ताबईन। और एक ताबई है नमाता बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैहि, यमन से चले हैं जिहाद के लिए, गधे पर सवार हैं और रास्ते में गधा मर गया, सामान उसके ऊपर है, नीचे उतरे, दो नफल पढ़कर कहा मेरे मौला तू तो बेनियाज है और मैं नियाजमंद हूँ, तो गनी है और मैं मोहताज हूँ, मेरा सफर है, सामान कहाँ से उठाऊं, सफर कहाँ से पूरा करूं, मेरे गधे को जिंदा फरमा। ये कहकर उठे और छड़ी ली और जोर से मारा उसकी पुश्त पर, तो कुन बिइज़्निल्लाह, तो गधा उछल के वो खड़ा हुआ। ये नबाता पहले मरे और वो गधा बाद में मरा। इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैंने कूफा की मंडी में उस गधे को बिकते देखा, फरोख्त होते देखा। अल्लाह से दोस्ती लगा लो, ये निज़ाम तुम्हारे हक में यूं चलेंगे। ये निज़ाम अल्लाह तुम्हारे लिए मईशत का निज़ाम, हिफाजत का निज़ाम। अबू मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर में डाकू पड़ा। अभी मैं था, एक दोस्त मिले, काजी डाकुओं ने घेरे में लेकर माल भी लूट लिया, औरतों का जेवर भी उतार लिया गन पॉइंट पर। मैं रोने के सिवा क्या कर सकता हूँ, मेरे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। जब कौम अल्लाह की बागी हो तो फिर अल्लाह जालिमों के हवाले कर देता है। जब 95% लोग नमाज ना पढ़ते हों, 100% नौजवान गाने सुनते हों, 100% नौजवान माँ बाप के नाफरमान हो, जब फैसलाबाद में शराब बेची भी जा रही हो, बनाई भी जा रही हो, इनामी बॉन्ड बिक भी रहे हों, फरोख्त भी हो रहे हों, और लॉटरी की स्कीमें अखबारों में इश्तिहार दिए जा रहे हों, और उसे इनाम के नाम से जुए को हलाल किया जा रहा हो, और जब सूद की इमारतें हर मोहल्ले में खड़ी हुई हों, और अजान पर नमाज की तरफ जाने वाला 100 में 10 से ऊपर आदमी ना हो, जब औरतें बेपर्द होकर कपड़े उतार चुकी हों और पर्दे से बाहर निकल आई हों, और जब मुसलमान की बेटी घुंघरू बांध के नाच रही हो, नचाने वाला भी मुसलमान हो, नाचने वाली भी मुसलमान हो, और उससे पैसा कमाने वाला उसे बिजनेस का नाम दे रहा हो कि हमारी तिजारत है, ये हमारी तिजारत है। जब ये सब कुछ होगा तो फिर मेरा अल्लाह रूठ जाएगा, फिर मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, फिर हमें मनाना पड़ेगा। नहीं मनाएंगे तो ऐसे ही इंसानी शक्ल के दरिंदे हम पे मुसल्लत होंगे, भेड़िए हम पे मुसल्लत होंगे। कहते हैं मोबाइल की खातिर कत्ल करके चला गया, तो तुमने उसे इंसान समझा था, वो तो इंसान था ही नहीं। भेड़िया जब बकरी पे वार करता है तो कभी उसको ख्याल आता है कि इसके छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे हैं, मैं इस बकरी को ना खाऊं। शेर जब हिरनी पे कूदता फाड़ता है तो उसे कभी ख्याल आता है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इसे कुछ ना कहूं। सांप जब किसी नौजवान को डसता है तो उसे कभी ख्याल आता है कि ये बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा है, मैं इसे न डसूं। जब इंसान इंसानियत से निकलता है तो फिर सांप थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, ये बड़े अजदहा होते हैं। फिर भेड़िया थोड़ा खून बहाता है कि बड़े खौफनाक भेड़िए, तुम्हें देखने में वो इंसान नजर आ रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम वो भेड़िए होते हैं, वो भेड़िए होते हैं, वो शेर होते हैं, वो सांप होते हैं, वो पिशु होते हैं, जिन्हें फाड़ते हुए, चीरते हुए, दसते हुए ये परवाह नहीं होती है कि इसके बच्चे हैं, ये बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा है। यो दफ्तरों में देखो रिश्वत लेने वाले वो भेड़ियों की शक्ल में बैठे, यो अस्पतालों में देखो डॉक्टरों की शक्ल में भेड़िए बैठे हुए, यो 8 बाजारों में देखो ताजरों की शक्ल में चीते बैठे हुए, मंडियों में चले जाओ आरतियों की शक्ल में सांप बैठे हुए। जब सारा बाजार, सारे घर सांपों से भरे हों, भेड़ियों से भरे हों, तो भाई हो फिर छोटे भेड़िए पे बड़ा भेड़िया आता है, और छोटे शेर पे बड़ा शेर आता है, छोटे सांप को बड़ा सांप निगल जाता है। मैं क्या करूं,
میں جو بتا رہا ہوں میں اپنی نہیں بتا رہا، میں تمہیں اللہ کی سنا رہا ہوں، اس کے محبوب کی سنا رہا ہوں۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اوے اللہ کی طرف دوڑو، اوے اللہ کی طرف دوڑو۔ فسیکفیکہم اللہ، فسیکفیکہم اللہ، تمہیں کافی ہو جائے گا، تمہیں کافی ہو جائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، تو میں تمہیں کافی نہیں ہوں؟ دعا والے بن جاؤ۔ ہے ابو مالکہ ڈاکو پڑ گیا، کہنے کے 2 نفل پڑھنے تھے، کہنے کہ میرا مال لے، مجھے کیوں مارتا ہے؟ کہا نہیں، تجھے چھوڑ دیا تو عمر بن خطاب کو بتائے گا، پھر میں پکڑا جاؤں گا، پھر میں مارا جاؤں گا، لہذا پہلے تو میں قتل کروں گا، پھر تیرا مال لوٹوں گا۔ کہا اچھا تو پھر مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ کب پڑھ لو؟ تو میں 2 نفل پڑھ لو۔ تو انہیں 2 نفل پڑھے، سلام پھیرا، اس نے نیزہ اٹھایا، اس نے کہا یا ارحم الراحمین، تو ایک آواز آئی لا تقتل، مت مارو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اس نے پھر نیزہ اٹھایا، پھر یوں اس کو مارنے لگا، پھر آواز آئی لا تقتل، مت مارو۔ پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی جب نیزہ اٹھائے وہ کہیں یا ارحم الراحمین۔ پھر اب ادھر تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو ایک دم ایک سوار سامنے آیا، اور اس کے ہاتھ میں بھی اس سے لمبا نیزہ، اس نے تھوڑا سا یوں کیا، وہ نیزہ اس کے سینے کے پار ہو گیا اور وہ الٹ کے گرا اور اس کے وجود میں آگ لگ گئی اور وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمایا تیری طفیل، اللہ نے مجھے بچایا۔ وہ کہنے کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے اللہ کو پکارا تو 7 آسمان میں چیخ، اور لاکھوں چیخنے والے تو سنوائی نہیں ہے، ایک پکارا تھا اور آسمان کے فرشتے رو پڑے۔ کوئی انسان تو ہو، کوئی انسان تو ہو۔ ہائے 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 ہائے، کہ جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا وہ آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ، تو میرے اللہ نے کہا کون اس کی مدد کرے گا؟ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج۔ جب اس نے پہلی دفعہ تیرے اوپر نیزہ اٹھایا تو میں 4تھے آسمان پر تھا، جب دوسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، جب تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں تیرے آگے تھا۔ اور ابو مالکہ تیری طرح جو آہوزاری کر کے رب کو پکارے گا میں مدد کے لیے آؤں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، دشمن کی ٹکر، دشمن کی تم انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں، انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں، اجتماعی سطح پر آؤ، اقوام عالم سے ٹکر لینے پر آؤ۔ تو یرموک کی جنگ ہے، 9 دن لڑی گئی ہے جنگ، 2 مہینے لشکر آمنے سامنے رہے، 9 دن تلواریں ٹکراتی رہیں، اہل ایمان 36,000 اور رومی 3 لاکھ، اور اس 3 لاکھ کے لشکر میں 60,000 عرب عیسائی ہیں۔ 2 قبیلے عرب میں بد نصیب نکلے جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ عیسائی رہے، ایک بنو غسان، ایک بنو تغلب۔ بنو تغلب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بنو غسان آج بھی اردن کا ایک شہر ہے کرک، جیسے ہمارا شہر ہے کرک، اردن میں ایک شہر ہے کرک، میں وہاں گیا تھا جماعت میں، تو وہ عرب عیسائی آج بھی اس نسل کے موجود ہیں۔ یہ 2 قبیلے بد نصیب نکلے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا آج خالص عرب حملہ کرو، لوہا لوہے کو کاٹے۔ اس نے جبلہ بن احم سے کہا آج تو اپنا لشکر آگے رکھ، ہم تیرے پیچھے ہوں گے، شاید آج کوئی فیصلہ کن بات ہو جائے، کیونکہ لشکر آمنے سامنے ہیں، جواسیس آ جا رہے ہیں۔ تو یہ بات پہنچی مسلمانوں کے پاس، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ یہ امارت سے معذور ہو چکے ہیں۔ یہ بھی عجب کہانی ہے، کیا لوگ آئے تھے، آئے شاہ کا گئے وعدہ پردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ یہ خالد بن ولید معذور ہو چکے ہیں، اور یہ قصہ پیش آیا تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ مجھے 30 آدمی دو، 30، میں 60,000 سے لڑوں گا جا۔ تو ابو سفیان کہنے کے مذاق کر رہے ہو سنجیدہ ہو؟ تو ابو سفیان جاہلیت میں تو بڑے دلیر تھے، اسلام میں آ کے بزدلی کی باتیں کرتے ہو، یہ جنگ ہے کوئی مذاق تو نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ کہ نہیں، پھر یہ نا انصافی ہے، زیادتی ہے، اگر تو نے اپنے جوہر دکھانے ہیں تو ساتھ لے کے جا۔ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ بنانے والا کوئی نہیں۔
تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم اپنے آپ بنے ہو۔ اگر تم یہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا بھی ایک پہلو ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، کوئی مطالبہ نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن اگر تم نہ پہلی چیز کو ثابت کر سکو نہ دوسری چیز کو ثابت کر سکو، نہ تم یہ ثابت کر سکو کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، نہ یہ تم ثابت کر سکو گے، نہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے علمی طور پر کوئی دلیل دنیا کے کسی انسان کے پاس کسی دور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب یہ جہان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ تم اپنے ذات سے خود بنے ہو، تو تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تم اپنی ذات کے خالق نہیں ہو، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ پر نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب میں بن رہا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں میں کیسے بنا تھا، مجھے تو بہت سال کے بعد ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں اور میں ایک انسان ہوں۔ کافی زمانہ تو مجھے اپنا خود پتہ نہیں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو یہ دونوں دعوے عقل نقل کے لحاظ سے غلط اور باطل ہیں۔ نہ چیز کوئی خود بخود چیز بنتی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو پانی نے اپنے آپ کو پانی نہیں بنایا، پہاڑ نے اپنے آپ کو پہاڑ نہیں بنایا، دھرتی نے اپنے آپ کو دھرتی نہیں بنایا، آکاش نے اپنے آپ کو آکاش نہیں بنایا، آگ نے اپنے آپ کو خود نہیں گرمایا، اور پانی نے اپنے آپ کو خود روان نہیں کیا، اور سورج کی آگ اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کی گردش اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، چاند کی ٹھنڈک اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا اس کا اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے، ستاروں کی گردش ان کے اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، اور ان کا حفظہ میں معلق ہو کے بے کروں بساتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ دوڑتے چلے جانا، یہ ان کا ذاتی ارادہ اور ذاتی ان کی تدبیر نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ جو کچھ نظر آتا ہے جو ہم اپنا ذاتی وجود نہیں ہے، تو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ بچھی ہوئی زمین تو ہے، بچھانے والا کون ہے؟ اٹھا ہوا بلند آسمان تو ہے، اسے بلند کرنے والا کون ہے؟ چلتی ہوئی ہوائیں تو ہیں، ان ہواؤں کو رخ رنگ دینے والا کون ہے؟ بہتے ہوئے پانی تو ہیں، انہیں بہانے والا کون ہے؟ گلاب میں خوشبو تو ہے، اس کو مہکانے والا کون ہے؟ اس میں رنگت جو ہے، اس کو رنگت دینے والا کون ہے؟ تھنوں میں دودھ تو اترا، یہ نکالنے والا کون ہے؟ کوئلہ کاربن بنا، کاربن سے وہ ہیرا بنا، یہ ہیرا خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ پتھر سیاہ سفید خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور درخت پہ پھل اپنے آپ لگا یا کوئی لگانے والا ہے؟ بادل خود جمع ہوئے یا کوئی جمع کرنے والا ہے؟ دھوئیں میں پانی خود بھرا یا کوئی بھرنے والا ہے؟ وہ اپنی طاقت سے اترا یا کوئی اتارنے والا ہے؟ میں نطفے سے انسان اپنے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ میں اپنے ارادے سے مرا یا کوئی مارنے والا ہے؟ میں اپنی طاقت سے بولا یا کوئی بلوانے والا ہے؟ سانپ کا زہر اس کے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور سمندر کی موجیں یہ اس کے ارادے سے اٹھیں یا کوئی اٹھانے والا ہے؟ صدف میں پانی کا قطرہ موتی میں بدلا، کس نے بدلا؟ خود بدلا یا کسی نے بدلا؟ وہی پانی کا قطرہ وہ درخت کی جڑ میں گیا تو درخت کو پر پھل سبزے کا سامان بنا، یہ اپنے آپ ہوا یا کسی اور نے کیا؟ یہ سارے سوال ہیں، یہ بے شمار سوال ہیں کہ یہ سب کیسے ہے، یہ کیوں ہے، یہ گوشت پوست کا وجود بولتا کیسے ہے، سوچتا کیسے ہے، اس کا سینہ جذبات سے کیسے بھرا ہوا ہے،
جب اس کے دل میں نفرت آتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک اور تاثر ہوتا ہے، جب اس کے دل میں خوشی آتی ہے اس کے چہرے پر اور تاثر ہوتا ہے، جب یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب یہ صحت مند ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب یہ غصے میں آتا ہے تو اس کا تاثر اور ہے، جب یہ خوشی میں ہوتا ہے اس کا تاثر اور ہے، جب اس پر غم آتا ہے تو اس کا آنسو چھلکتا ہے، جب یہ خوش ہوتا ہے تو اس کے دانت کھلتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ دماغ کو ایک لو تھوڑا سا ہے اور ایک نہ سمجھ میں آنے والی مخلوق پڑی ہوئی ہے۔ صاحب ایک دماغ کا ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ باقی چیزوں کو تو لوگوں نے تھوڑا بہت سمجھا ہے، دماغ کا 2% بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا میرے رب نے کارخانہ بنایا ہوا ہے، ریشے پڑے ہوئے ہیں، ان میں کیا کیا نظام چل رہے ہیں۔ انسانی عقل تھک کے گر جاتی ہے، ابھی تک اپنا آپ نہیں پتہ لگا سکے تو خالق کا سراغ کہاں لگائیں گے؟ کائنات کے رازوں سے یہ پردہ کہاں اٹھائیں گے؟ انہیں پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ بنانے والا کون ہے، انہیں پہلے اس تک پہنچنا پڑے گا کہ وہ کون ہے جس نے زمین بچھائی اور آسمان اٹھایا اور نطفے سے انسان بنایا۔ انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اسے پتہ معلوم کرنا پڑے گا کہ زندگی موت کے نظام سے وہ کیا چاہتا ہے۔ یہاں آ کر انسانی علم تھکتا ہے اور گرتا ہے، اور کیا دانشور اور کیا نکتہ ور، کیا سائنسدان، تو کیا فلسفے والے اور کیا کائناتی علوم کے بھید جاننے والے یہاں آ کے دیوانے ہیں اور اندھے ہیں اور پاگل ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عامون۔ انہیں کچھ نہیں پتا، یہاں آ کر نبی کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں آ کر رسول کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اس بکھرے ہوئے قافلے کو بتاتا ہے کہ تمہیں کس نے بنایا ہے اور تمہیں کیوں بنایا ہے، اور یہ کائنات کس لیے بنی ہے، اور یہ زندگی موت کا نظام کیوں ہے، چاند تاروں کی گردش کیوں ہے، یہ کس طرح ہو رہی ہے۔ یہ انسان نے سمجھا ہے، پر یہ کیوں ہو رہی ہے یہ نہیں سمجھ پایا۔ بچہ کیسے بنتا ہے یہ انسان سمجھا ہے، یہ کیوں بن گیا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیل و نہار کیسے بنتے ہیں یہ انسان سمجھا ہے، پر یہ کیوں بنتے ہیں یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وقت صرف زمین کے گرد ہے، اوپر وقت کوئی نہیں ہے، یہاں ہے اور 500 میل اوپر جا کے کوئی نہیں ہے، تو یہ کیا فرق ہے؟ یہاں وقت ہے اور اوپر نہیں ہے، یہاں ماضی حال مستقبل کے پہیے چل رہے ہیں، اور اوپر چلے جاؤ تو وہاں نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہاں آ کر جب انسان تھکتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، جو آ کر انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ پھر کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جو اس پہ لبیک کہتے ہیں، اور کچھ اکثر بد نصیب ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، انہیں اپنی غفلتوں کا شکار رہتے ہیں، اور پھر موت آ کر دونوں کو تہہ خاک پہنچا دیتی ہے۔ پھر ایک دن میرا اللہ اس زمین کو پھاڑے گا، اس کے کلیجے کو چیرے گا اور قبروں میں سے نکالے گا۔ آہا ان کانت الا صیحۃ واحدہ ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ ونفخ الصور نفخۃ واحدہ فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ۔ ایک پکار پڑے گی اور زمین کو پھاڑ کر، اللہ تم خود زمین پھاڑتے ہو، اپنے مردے دباتے ہو، اور اس دن اللہ کے امر سے پھٹے گی۔ اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، آج وہ خود پھٹے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ آج زمین کو کوئی چیرے گا نہیں، خود پھٹے گی، ہمیں کوئی نکالے گا نہیں، خود اچھل کے نکلو گے، گیند کی طرح باہر آؤ گے۔ کچھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے یہ قبروں سے کس نے اٹھایا۔ کچھ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، انسان اللہ کے رسولوں کے علم کے بغیر انسان سے بدترین جانور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی سناؤ نا، میری کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ۔ یہ وہ لوگ
جنہوں نے مجھے نہ پہچانا اور میرا انکار کیا، یا اقرار تو کیا پر میرا شریک ٹھہرایا، میرے ساتھ اور شریک ٹھہرائے، تو یہ کائنات کی بدترین مخلوق، وہ مشرق میں رہتے ہوں، وہ مغرب میں رہتے ہوں، وہ کالے رنگ کے ہوں، وہ گورے رنگ کے ہوں، وہ عرب ہوں، وہ عجم ہوں، بدترین انسان، بدترین انسان نہیں کہا، مخلوق میں بدترین ہیں، بدترین ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا یا غلط پہچانا۔ پھر اس سے اگلا درجہ، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، یہ جانور ہیں، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدترین ہیں۔ پھر ان شر الدواب، یہ انسانوں سے نکالا، جانور بنایا، جانوروں سے نکالا اور بدترین جانور بنایا کہ یہ سب سے بدترین جانور ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، سب سے بڑی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، جانو تم کیوں آئے ہو۔ کہیں پیسے بناتے بناتے موت نہ آ جائے، کہیں گھر بناتے بناتے جنازے نہ اٹھ جائیں، کہیں حکومتوں کے چکر میں تہہ خاک نہ چلے جائیں، کہیں اپنے سورج اپنے بخت کو بلند کرتے 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 کہیں اپنا وجود ہی زمین میں پیوند نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ موت آ کر صفایا کرے، جاؤ ڈھونڈو پہچانو، اور یہ تم اپنی طاقت سے اپنے علم سے نہ جان سکو گے، تمہیں نبیوں کے در پہ جھکنا پڑے گا، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا، کہ ان کا علم لکھائی پڑھائی سے نہیں ہے، ان کا علم استاد شاگرد سے نہیں ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ما اوحا تعظیم کے لیے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر وہ علوم اتارے ہیں کہ تم ساری دنیا کے انسان تو بڑی چھوٹی ہستی ہو، ساری دنیا کے رسول مل کر بھی نہیں جان سکتے کہ میں نے اپنے رسول پر کن علوم کا فیضان کیا ہے۔ اللہ کا براہ راست علم اترتا ہے، براہ راست، اور نبیوں اور ہمارے نبی میں فرق ہے، اور نبیوں کو لکھی ہوئی کتاب ملی، تورات اتاری، زبور کو اتارا، انجیل کو اتارا، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، قرآن میرے نبی کے دل پر اترا ہے، پھر دل سے کلام بن کر زبان پر آیا ہے، اور زبان سے نکل کر وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا ہے۔ باقی کتابیں مٹ گئیں، قرآن نہیں مٹ سکتا کہ یہ نبی کے دل سے نکلا ہے، یہ نبی کے نور سے نکلا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ساری دنیا کے دجال جیسے قرآن کو نہیں مٹا سکے، حدیث پاک کو بھی نہیں مٹا سکتے کہ اس پر بھی اللہ کا پہرا ہے اور اللہ کی حفاظت ہے۔ تو میرے بھائیو، پہلا علم کون بنانے والا ہے؟ تو میرے نبی نے اللہ کا پیغام تمہیں سنایا، هو الذی خلقکم، وہ ہے اللہ جس نے تمہیں بنایا، کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر کہاں سے؟ من نطفہ، گندا پانی، پھر کہاں سے؟ ثم خلقنا نطفة علقہ، پھر فخلقنا العلقة مضغہ، پھر فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظام لحما، پھر ثم انشأناه خلقا آخر، بعد میں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ جواب میرا نبی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نبیوں کے پاس سچا علم ہے، کھرا علم ہے، کھرا علم ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى۔ یہ دو بڑی گواہیاں ہیں اللہ نے اپنے نبی کے علم پر قائم کی ہیں۔ تم دیکھتے کچھ اور ہو، ہوتا کچھ اور ہے۔ تم صبح سورج کو دیکھتے ہو، وہ انتہائی سرخ ہوتا ہے، حالانکہ وہ سرخ نہیں ہے، تو نظر تمہاری نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا تم غلط دیکھ رہے ہو۔ سورج سرخ ہوتا ہی نہیں، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے۔ تو تم نے صبح دیکھا سورج کی ٹکیا تمہیں بہت چھوٹی نظر آئی، زمین تمہیں بہت بڑی نظر آئی، تو تمہاری نظر نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا تم غلط دیکھ رہے ہو، سورج تو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ جو مجھے چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ میری نظر کا فریب ہے، میری نظر کا دھوکہ ہے۔ اور اب تمہیں سورج کی آگ سفید نظر آ رہی، یہ بھی تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ سورج کی روشنی میں 7 رنگ ہیں،
7 رنگ ہیں، سفید نہیں ہے، 7 رنگ ہیں۔ یہاں بھی تم کہتے ہو میں غلط دیکھ رہا ہوں، میری عقل میرا دل کہتا ہے اس میں 7 رنگ ہیں جو نظر آتے ہیں۔ قوس قزح میں دیکھو یہ 7 رنگ اب تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو میرے نبی کی آنکھ دیکھتی ہے وہی اس کا دل دیکھتا ہے، نہ اس کی آنکھ میں خطا ہے نہ اس کے دل میں خطا ہے۔ تمہیں شیشے میں اپنا، اس میں پانی میں اپنا چہرہ ٹیڑھا سا نظر آتا ہے، چمبا سا تمہارا منہ بن جاتا ہے پانی میں، تو تم کہتے ہو میری نظر غلط دیکھ رہی ہے، میرا چہرہ یہ نہیں ہے، یہ میری نظر نے غلط دیکھا۔ پانی میں روپیہ اور سکہ ڈالو تو ایسے ٹیڑھا سا نظر آتا ہے، ابھرا ہوا نظر آتا ہے، تمہاری نظر نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے اس کی تصحیح کی کہ یہ نظر غلط دیکھ رہی ہے۔ دل کہہ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا، اس کو باہر نکالو، یہ بالکل گول ہے، بالکل ہموار ہے، تو تم دیکھنے میں غلط دیکھتے ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے تمہارا دل بھی غلط ہوتا ہے اور تمہاری آنکھ بھی غلط ہوتی ہے اور تم غلط دونوں طرح سے غلط فیصلے کرتے ہو۔ تو میرے اللہ نے میرے نبی کی گواہی دی، ما زاغ البصر، میرے نبی کی آنکھ غلط نہیں دیکھتی، وما طغى، اس کے اندر میں کوئی غلط علم نہیں آتا، ما كذب الفؤاد ما رأى، جو اس کی آنکھ دیکھتی ہے وہی اس کا دل دیکھتا ہے، اور جو وہ دیکھتا ہے وہ حق اور سچ اور صحیح دیکھتا ہے۔ تم غلط دیکھتے ہو، تمہارے دیکھنے غلط ہیں، تمہارا دیکھنا اور رسول کا دیکھنا اور ہے، اس میں فرق ہے۔ میرے بھائیو، یہ نبیوں کا علم ہے کہ اللہ کو پہچانو، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، اٹھانے والا اللہ ہے، گرانے والا اللہ ہے، بہانے والا اللہ ہے، اور گاڑنے والا اللہ ہے، اور تہ خاک پہنچانے والا اللہ ہے، زندگی موت کے نظام چلانے والا اللہ ہے، عروج و زوال کی داستانیں کائنات کی دھرتی پہ، دھرتی کے سینے پر لکھنے والا وہ اللہ ہے، اندھیروں کو لانے والا، سورج کو چمکانے والا وہ اللہ ہے، چاند کو ٹھنڈک دے کر، تاروں کو حسن دے کر انہیں گردش میں لانے والا وہ اللہ ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ستاروں سے آسمان کو سجایا، رفع السماوات، آسمانوں کو بلند فرمایا، انا صببنا الماء صبا، بادلوں سے پانی کو برسایا، ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت اللہ کی مرضی کے بغیر نہ اگ سکتا ہے، نہ بڑھ سکتا ہے، نہ پھل دے سکتا ہے، نہ سایہ دے سکتا ہے۔ سب للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اللہ کا اور سب کچھ اللہ نے بنایا اور سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا اللہ کی ہستی کے آگے جھکو، اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ یہ نبیوں کی پکار اور اس کے مقابلے میں قوموں کی پکار، ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ارے داو، ارے ہود، تیرا دماغ چل گیا ہے، ہمارے خداؤں نے تجھے پاگل کر دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں قوموں کی پکار، ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، نوح، تیری ماننے والے غریب لوگ ہیں، غریب غربے، تیرے پیچھے چلے گا، ہماری عزت خاک میں ملے گی۔ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کدھر ہے تیرے رب کا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو؟ جس چیز کو مقصد بنایا جائے گا وہ سوائے ناکامی کے اور کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آخر انجام یہ ہے کہ حسرتیں لے کر ہر کوئی اٹھ جاتا ہے اور سینہ داغدار ہوتا ہے، دامن کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے، اور گزری ہوئی زندگی پر ندامت اور آہیں اور حسرتیں ہوتی ہیں جن کا مداوع اس وقت ہو نہیں سکتا کہ اب شام ہو چکی ہے، اب سورج ڈوبنے کو ہے، واپسی کا کوئی نظام نہیں ہے، تو وہ کھینچ کے سورج کو واپس لائے وہ اگلے دن بھی واپس آئے گا۔ ڈوبتی زندگی کے سورج کو اس جہان میں کوئی واپس نہ لا سکتا ہے، نہ ہی میرے اللہ کا یہ نظام اور قانون ہے، اسے ڈوبنا ہے، اسے غروب ہونا ہے، اسے چھپ جانا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے انسان کے پاس علم کوئی نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کے پاس معلومات کوئی نہیں، اللہ کی پہچان کے لیے انسانی کمپیوٹر میں کوئی پہلے سے کوئی رکھا ہوا علم کوئی نہیں ہے۔ یہ علم انسان
اپنی ساری طاقت خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں پا سکتا۔ یہاں وہ جاہل ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہاں آ کر وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ یہ علم اس سے اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ انسان اپنے تجربوں سے یہاں تک تو پہنچ چکا ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن وہ کون ہے؟ یہاں آ کر وہ عاجز ہیں۔ یہ کرم اللہ خود کرتا ہے اور وہ نبیوں کو بھیجتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ کا راستہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کی ہستی کا پتہ چلتا ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ ورنہ انسان اپنے تجربے اور عقل اور فراست اور معلومات پر خالق کو نہ اچھی طرح پہچان سکتا ہے، نہ اس کو راضی کرنے کے طریقے جان سکتا ہے۔ کوئی اپنے عقل سے نماز کیسے ایجاد کرے گا؟ کوئی اپنی فراست سے حج اور طواف اور شیطانوں کو کنکر مارنا، حرام باندھنا، عرفات میں بیٹھنا، یہ کوئی اپنی عقل سے کیسے ایجاد کرے گا؟ کب سجدہ، کب رکوع، کب قیام، کیا پڑھنا ہے، کہاں ہاتھ رکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کہاں نماز ختم ہوتی ہے، کیسے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، یہ علم انسان کہاں سے لائے گا؟ مال میں اللہ کا حق کتنا ہے، مال کیسے کمانا ہے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ نکاح اور زنا میں کیا فرق ہے؟ 4 آدمی کی موجودگی میں ایک آدمی کہلواتا ہے تو نے قبول کیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، اور 2 لڑکا لڑکی چھپ کے آپس میں تعلق بناتے ہیں تو ہمیں تو فرق نہیں محسوس ہو رہا، ایک جیسا ہی ہے۔ یہ بھی لڑکے اور لڑکی کا تعلق ہے، وہ بھی لڑکے اور لڑکی کا تعلق ہے۔ ہماری نظر میں انسانی عقل، انسانی نظر ایک جیسا دیکھ رہی ہے دونوں کو۔ یہاں آ کر اللہ کا علم بتاتا ہے کہ یہ نکاح ہے، یہ زنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تجارت میں نفع اٹھانا مقصود ہے۔ میں کہتا ہوں مجھ سے 1000 روپے لے جا اور مجھے 1 مہینے کے بعد تم 1000 اور 100 واپس کرو، تو یہ بھی ایک نفع ہے۔ اور میں ایک سودا بیچتا ہوں 1000 روپے کا اور اس پہ 100 روپیہ نفع لیتا ہوں، یہ بھی نفع کی ایک شکل ہے۔ میری نظر میں دونوں برابر ہیں۔ یہاں نبی کا اور اللہ کی وحی بتاتی ہے کہ یہ 100 روپے تے لیا ہوا 1000 پہ جو 100 لیا ہے یہ حرام ہے، یہ سود ہے، اور کپڑا بیچ کے 1000 پہ جو 100 لیا ہے یہ حلال ہے، یہ تجارت ہے۔ تو میں اللہ کو پہچانوں کیسے؟ نہ یہ علم میرے پاس ہے۔ اب میں اللہ کی مانوں کیسے؟ نہ یہ علم میرے پاس ہے۔ اور اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کیسے چاہتا ہے، اور مجھے کن چیزوں سے روکتا ہے، بچاتا ہے، وہ کس طریقے پر، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کو علم ملا۔ جب انسانوں نے اپنے جیسوں کو خدا بنا لیا، سب سے پہلی بت پرستی نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کی۔ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، 5 بڑے لوگ تھے، نیک آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو اب شیطان کو موقع ملے، لوگ ان کو بیٹھتے یاد کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس آیا، کہنے کا ان کی فوٹو بنا دو تمہیں، فوٹو انہیں تم یاد رکھو گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے رہیں گے، اب بنا دو۔ تو اس نے ان کی تصویر بنا کے ان کو دے، تو وہ تصویریں گھروں میں لگ گئیں، بھئی یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے بڑے تھے۔ اسلام نے تصویر کو حرام کیا کہ یہ آگے بت پرستی کا راستہ ہے، نظر اٹھانے کو حرام کیا کہ یہ زنا کا راستہ ہے، موسیقی کو حرام کیا کہ یہ فحاشی اور بے حیائی کا راستہ ہے، سود کو حرام کیا کہ یہ ظلم و ستم اور حرص و ہوس کا راستہ ہے، جوئے کو حرام کیا کہ یہ لوٹ مار کا راستہ ہے۔ جس چیز نے آگے جاتے ہلاکت کا نظام بنانا اور اسلام اس کو شروع میں روکتا ہے۔ تو جب 1-2 نسلیں گزر گئیں، تصویر دیکھتے تھے تو اگلی نسل دوسری تیسری کے پاس آیا، تصویریں پرانی ہو جاتی ہیں، تو میں ان کی مورتیاں بنا دوں تو وہ سلامت رہیں گی اور تمہیں اچھی لگیں گی، تو بنا دو، تو مورتیاں بنا کے دینی ان کو۔ 1 نسل 2 نسل اس میں گزار دی، تو پھر اب نبوت کا علم ختم اور انسانوں کی محنت آہستہ آہستہ زوال پذیر۔ تو پتہ نہیں کون سی نسل کے پاس وہ آیا اور ان سے کہنے لگا تمہارے خدا بھی یہی ہیں، تمہارے معبود بھی یہی ہیں، ان سے مانگو، یہ سنتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ تو ان کو آہستہ آہستہ قائل کرتا رہا یہاں تک کہ ان کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے
نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کر اللہ کا تعارف کروایا کہ یہ نہیں، یہ تو پتھر ہیں، اور اگر یہ اپنی اصلی شکل میں بھی ہوتے تو انسان ہیں اور اللہ کے دوست تھے، ولی تھے، تو انسان اور اللہ میں کیا جوڑ ہے؟ جب اللہ زندہ سلامت موجود ہو تو اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو، یہ تو اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے۔ یہ تو اللہ نے کہہ دیا ہو کہ میں تھک پہ تو میرے بندے کو مانگیا کرو، ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں نہیں آتے اے ہی ہیں، انہوں کو مانگو تو میرے کو بھی مانگو، یا تو اللہ کی طرف سے وہی آئی ہو کہ بھائی اے بھی کریں گے تو میں نہیں کروں، انہوں سے رل مل کے ٹورنا ہے، کام جو اسی کام آپ پھنس گئے ہیں۔ یہ تو میرے رب نے کہیں اشارہ کیا ہو، صراحتاً بتایا ہو کہ میں بھی ہوں اور یہ بھی ہیں، یہ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ اور اگر یہ نہیں، اور لا ہے، لا الہ، لا الہ، یہ صرف معبود کی نفی نہیں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ جہاں جہاں تمہاری امیدیں پھنسی ہوئی ہیں، تمہاری نظریں اٹھتی ہیں، تمہاری سوچ کے دائرے جہاں تک جاتے ہیں، تمہارے تخیل کی سواریاں جدھر منہ کرتی ہیں اور بھاگتی ہیں، ان سب پر لا 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 چھری سے کاٹا، ایسے جیسے وہ چھیچڑے نہیں اتارتا کسائی گوشت کے اوپر سے، سارے چھیچڑے اتار اندر سے بوٹی کو صاف کر کے نکالتا ہے۔ تو یہ جو لا ہے یہ ایک تلوار کی شکل ہے جو میرے رب ہی کے ہاتھ میں ہے، اور دو دھاری ہے، وہ اوپر کو بھی کاٹتی ہے نیچے کو بھی کاٹتی ہے۔ اللہ کے سوا وہ اوپر چلی تو ساتوں آسمان کو چیر دیا، اور عرش، کرسی، لوح و قلم کو چیر دیا، جنت اور جہنم کو چیر دیا۔ وہ نیچے چلی تو ساری دنیا کے انسانوں کو کاٹ دیا، ساری دنیا کی امیدوں کو کاٹ دیا، ساری دنیا کی تمناؤں کو کاٹ دیا۔ اور جہاں جہاں انسان کی نظر اٹھتی ہے اس سب پر لا ہے، لا ہے، لا ہے، لا، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ معبود اللہ ہے، نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا رب، کوئی پالنے والا نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا حفیظ الا اللہ، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا وکیل الا اللہ، کوئی وکیل نہیں سوائے اللہ کے، لا قاضی الا اللہ، کوئی حاجات کا پورا کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا رازق الا اللہ، کوئی کھلانے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا لا لا، ہر تمنا، ہر شکل، ہر صورت، ہر مورت، وہ کوئی بھی شکل ہو، ہر پر اللہ کہتا ہے یہ نہیں، اس سے نہیں ہوگا، تمہارے اللہ سے ہوگا۔ اور جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو پہلے اللہ کے ساتھ اور چیزیں شامل ہوتی ہیں، اللہ بھی کیتی جاندہ اے بھی کیتی جاندہ، اللہ بھی کرنا ہے تو ایس بھی کرنا ہے، رب بھی کرنا ہے تو اے بھی کرنا ہے، پہلے یہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ رب پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ شکلیں آگے آ جاتی ہیں، وہ صورتیں آگے آ جاتی ہیں، پھر اللہ کو لوگ بھلا دیتے ہیں اور انسانوں کو خدا بنا لیتے ہیں، انسانوں کو معبود بنا لیتے ہیں، انسانوں کو اپنے ضرورتوں کے لیے وہ حاجت روا مان لیتے ہیں، پہلے بھی، آج بھی، آئندہ بھی، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، ابتدا میں، انتہا میں، دوران میں، ہر دور، ہر زمانہ، ہر حال میں، ہر رفتار میں ایک اعلان ہے اللہ کا کہ لا لا لا، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، جہاں ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں عزت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں ذلت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں بلندی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں پستی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں بلندیاں نشیب و فراز ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نشیب ہیں، پستیاں ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں محبتیں ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نفرتیں ہیں وہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا ارادہ ہے، جہاں حفاظت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، اور جہاں بد امنی ہے وہ اللہ کا ارادہ